جب کبھی کوئی ہماری بے عزتی کرتا ہے یا کسی کے سامنے ہماری انسلٹ کرتا ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اسے کھری کھری سنائیں اور اس سے بدلہ لیں. ایسے ہی ایک دفعہ ایک شاگرد سقراط کے پاس آیا، بہت غصے میں تھا اور آ کے کہنے لگا کہ بازار میں ایک شخص نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور میں اسے سبق سکھانا چاہتا ہوں. آپ میرے ساتھ چلیں اور اس سے بدلہ لیں. یہ سن کر سقراط مسکرایا اور کہنے لگا کہ کسی کے برا کہہ دینے سے تم برے نہیں بن جاؤ گے. جو مرضی کوئی کہتا رہے تم اس کے بارے میں مت سوچو، لوگوں کی باتوں کو بھول جاؤ. لیکن وہ بڑے غصے میں تھا، کہنے لگا کہ اس نے مجھے بھی برا بلا کہا ہے اور آپ کو بھی برا بلا کہا ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں اور اس سے جا کے پوچھیں کہ اس نے انسلٹ میری کیوں کی. سقراط سمجھ گیا کہ یہ اس وقت بہت غصے میں ہے اور یہ میری کوئی بات نہیں مانے گا. کچھ دیر سوچنے کے بعد سقراط نے کہا ٹھیک ہے، میں صبح تمہارے ساتھ چلوں گا، ابھی مجھے کچھ کام ہے. تو شاگرد نے کہا ٹھیک ہے، ہم صبح چلیں گے. جب صبح ہوئی تو بات آئی گئی ہو گئی، وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور اس کے ذہن سے نکل گیا. دوپہر ہو گئی اور دوپہر سے شام ہو گئی، لیکن اس نے سقراط سے کوئی بھی رابطہ نہیں کیا. جب شام کو وہ سقراط کے پاس آیا تو سقراط نے خود ہی اس سے پوچھا کہ ہم نے آج بازار جانا تھا، اس شخص سے بات کرنی تھی، تم آئے نہیں اور نہ ہی تم نے مجھ سے رابطہ کیا. تو وہ شاگرد اپنا سر جھکا کر کہنے لگا کہ میں نے رات کو جا کر اس بارے میں سوچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ غلطی میری تھی، میں ہی شاید کچھ زیادہ بول گیا تھا، اس میں اس دکاندار کا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے اب ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے. سقراط مسکرایا تو کہنے لگا اب ہم اس کے پاس ضرور جائیں گے. شاگرد حیران ہوا اور کہنے لگا کیوں؟ سقراط نے کہا تم نے اپنی غلطی مان لی ہے تو کیا تم اس سے معافی نہیں مانگو گے؟ تو اس کہانی سے ہمیں 3 اہم سبق ملتے ہیں. پہلا یہ کہ سقراط نے شروع میں اپنے شاگرد سے کہا کہ اگر تم صحیح ہو، تم اچھے ہو اور صحیح راستے پر چل رہے ہو تو کسی کے برا کہہ دینے سے تم برے نہیں بن جاؤ گے. اس لیے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر کے مسکراتے ہوئے آگے بڑھو اور خود پر اعتماد کرو. دوسرا سبق جو ہمیں اس کہانی سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرے تو آپ فوراً کمپلین نہ کریں، فوراً شکایت نہ کریں، بلکہ تھوڑا سا ٹائم دیں، تھوڑا سا وقت دیں. اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی غلطی کو مان لینے سے اور دوسروں کی بھول کو بھلا دینے سے ہی زندگی خوبصورت ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو تو لوگوں کے گلے شکوے جو ان کی شکایت کرنا چھوڑ دیں، ان کی اچھی باتوں کو یاد کریں، ان کی اچھائیوں کو یاد کریں. اس سے صرف آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی، اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا، اس سے آپ کا بھلا ہوگا اور آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. زندگی میں روز کچھ نیا سیکھیں، کچھ نیا کریں اور آگے بڑھیں.